بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. حضرات گرامی، درس سابق کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات قدسیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن کو 50,000 سال کے برابر کفار اور مشرکین کے سامنے دکھائے گا، اور عرض کیا تھا کہ اس شاخ الہی کے اوپر اس دن کی طوالت کچھ احساس کے درجے میں نہیں ہوگی، اور ایسا لگے گا جیسے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان ایک قلیل وقت ہوتا ہے، یا جیسے بکری کا دودھ جتنی دیر میں دوہا جاتا ہے، بہت قلیل. لیکن کفار کے اوپر یہ قیامت کا دن واقعی بہت مشکل ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر. چنانچہ یہ جو قیامت کا یہ کفار اور مشرکین استبعاد سمجھتے تھے اور قیامت کو بہت دور کا سمجھتے تھے کہ میاں خامخواہ کہنے کی باتیں ہیں، خامخواہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطرا پردازی سے کام لے رہے ہیں، اور خامخواہ یہ قرآن کریم کچھ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور وغیرہ وغیرہ. یہ ہم لوگ ہوتا ہوا محسوس نہیں کرتے. آپ غور فرمائیے کہ آدمی کو تو اپنی موت کا احساس نہیں ہو پاتا، 5 منٹ پہلے تک احساس نہیں ہو پاتا، سو جاتا ہے اور سوتا کا سوتا رہ جاتا ہے. یہ استبعاد تو بالکل بیکار کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر اس طرح کے بہت سے نمونے رکھے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم قیامت کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہاں ترجمہ یہ مت کرنا کہ ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی قرب شے کو شے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ قریب استعمال کیا. تو یہ تو کہتے تھے کہ میاں جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، کھانا پینا ہے، شہوت پرستی ہے، مزے اٹھانا ہے، لطف اندوزی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں تو یہاں تک فرما دیا کہ ہم تو قیامت کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلکہ سمجھو قیامت آ چکی. قیامت یاد رکھو، جو زمانہ گزر جاتا ہے جس کو زمانہ ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ. یہ گزرا ہوا زمانہ یقین کو بتلاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز ہو چکی وہ یقینی ہو گئی، اس کے ہونے نہ ہونے میں اب کوئی شک نہیں. جیسے دیکھیے عشاء کی جماعت ہو چکی، یقین ہے کہ ہو چکی. تو یہ زمانے ماضی گزرا ہوا زمانہ ہمیشہ یقین کو بتلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ شک یقین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ تو فرماتا ہے کہ ہو چکی، آ چکی. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
اللہ کا امر یعنی قیامت آن پہنچی، عطا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، لہذا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آ چکی، اور اس کے نمونے دنیا کے اندر ہم نے دکھانے شروع کر دیے۔ یاد رکھیے قیامت کی دو طرح کی علامتیں ہیں، ایک علامات صغرا، چھوٹی چھوٹی علامتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی سینکڑوں سالوں سے دکھا رہا ہے، جیسے گھر گھر سے ناچ گانے کی آواز کا آنا۔ ہم بچپن میں سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ڈھولک کہاں سے آئے گی ہر گھر میں، اور بینڈ باجا کیسے آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اٹل، مومن کا یہی شیوا ہے اور مومن کی یہی شان ہے۔ سرکار نے فرما دیا موبائل کے ذریعے آپ دیکھ لیجئے آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، چپس لوگ بھر لیتے ہیں، سی ڈیز بنا لیتے ہیں، ڈی وی ڈیز بنا لیتے ہیں، اپنے گھروں میں چلاتے رہتے ہیں، دکانوں پر چلاتے رہتے ہیں۔ اب تو یار بسوں کے اندر چل رہا ہے، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، وہ ریکارڈنگ لگا دیتا ہے، مجبور ہے آپ سننے کے لیے۔ لہذا یہ جو علامات صغرا ہیں یہ تو سینکڑوں سال سے اللہ تبارک و تعالی دکھا رہا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا اولاد سے ڈرنا، یہ خود ایک قیامت کی علامت ہے۔ اولاد کا ماں باپ سے نہ ڈرنا، یہ خود قیامت کی علامت ہے۔ ماں باپ اولاد کے سامنے دب دب کے بات کریں، یہ خود قیامت کی ایک علامت ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمات جلیلہ میں کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر جتنے بگ سٹیز ہیں، بلاد کبریٰ، بلاد کبیرہ، ان سب کے اندر اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں۔ آدمی ذرا سا بڑا ہوا، اولاد نے جناب وہاں جا کر ڈال دیا، بھائی مہینے کا پیسہ دیتے رہیں گے، ہمارے بڈھے کو اور بڑھیا کو تم لوگ یہاں پر رکھ لو۔ تو اولاد بوڑھے اور بڑھیا کو رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے دلی میں، بامبے میں، چنئی میں، مدراس میں، بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیے۔ اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے ہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے ماں باپ بوڑھے ہوتے چلے جائیں اتنا ان کا زیادہ خیال رکھو۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ دونوں کے دونوں یعنی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف تک مت کہنا۔ بہت صریح ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں اور کام کاج کرنے کی سکت باقی نہ رہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہاں بعض لوگوں کو ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، اور یہ اشتباہ ان قرآن کے جاننے والوں کو ہوتا ہے جو قرآن میں مہارت نہیں رکھتے۔ اور وہ شبہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں اس آیت میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ بیٹے اگر وہ تیرے ماں باپ ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں تیرے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک مت کہنا، ان سے ہوں تک مت کرنا، ان کے سامنے زور کی آواز سے بات مت کرنا، وہ آ جائیں تو کھڑے ہو کر استقبال کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اف میں شامل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب ان سے اف نہیں کہنا، اور اگر جوان ہو تو پھر ڈانٹ سکتے ہیں کیا ان کو؟ یہ اعتراض ہوتا ہے یہاں پر، یہ ایک شبہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں قید لگی ہوئی ہے اما یبلغن عندک الکبر،
یہ کبارا مفعول بھی مقدم ہے، احدہما او کلاہما معطوف ہے، معطوف سے مل کر فاعل مؤخر. تو اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہنا، ہوں تک مت کرنا، گھور کر مت دیکھنا. تو اگر جوان ہو صاحب ماں باپ یا ادھیڑ عمر کے ہوں تو کیا ان کو ڈانٹ سکتے ہیں کیا؟ یہاں دیکھیے یہ ایک شبہ ہے، یہ ایک سوال ہے کہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا گیا. جواب یہ ہے کہ زیادہ تر ماں باپ بڑھاپے کے اندر اولاد کے محتاج ہوتے ہیں. جوانی کے اندر تو بھائی ان کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، کیوں بھائی چلتے ہیں کہ نہیں؟ خود رندہ چلا لیں گے، خود آری چلا لیں گے، خود کپڑا بل لیں گے، خود دکان پر چلے جائیں گے، خود مارکیٹنگ کر لیں گے. لیکن زیادہ ماں باپ کی بے وقاتی اور ماں باپ کی بے عزتی سمجھ میں آتی بڑھاپے میں، کہ جب چارپائی کے اوپر بیٹھ جائیں ولی صاحب اور والدہ صاحبہ چارپائی پر بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کر سکیں، اس وقت زیادہ امکان ہے توہین کرنے کا. لہذا اللہ نے بڑھاپے کا ذکر کر دیا. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ جوان ہو تو لکڑی سے مارنا، نہیں نہیں نہیں، جوانی میں بھی یہ حکم ہے. بعض مرتبہ آدمی باپ بن جاتا ہے 20 سال میں، 22 سال میں، 25 سال میں، جوان ہے وہ. اولاد اگر مطلب 10-12 سال کی ہو جائے تو یہ مطلب تھوڑی کہ پاپا کو لاٹھی دکھائے. کتاب قرآن میں تو بڑھاپے کا ذکر ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ بڑھاپے کا ذکر اسی واسطے ہے کہ بے وقاتی کی پاسیبلٹی اور بے وقاتی کا امکان بڑھاپے میں زیادہ ہے. کیونکہ اگر جوان ہے باپ تو خود کما لے گا، اور کماتے ہی لوگ. بعض مرتبہ ایسے خوددار ماں باپ کو بھی دیکھا ہے کہ اولاد مالدار ہے اور ماں باپ کی جانب توجہ نہیں، لیکن بیچارے اتنے خوددار کے کاغذ کی تھیلیاں جو بازار میں بنتی ہیں نا، بازار میں بکتی ہیں، وہ بنا بنا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں پر اولاد سے کچھ نہیں مانگتے. ایسے خوددار بھی ہیں، ایسے اپنی عزت کو باقی رکھنے والے ماں باپ بھی موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عاجز سے محفوظ فرمائے، عاجزی سے، کمزور پڑنے سے محفوظ فرمائے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجز سے پناہ چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ پیر چھوڑ کر، ہتھے پنجے چھوڑ کر بیٹھ جاؤں. ایسا مت کرنا مجھے، جس کو آپ کہتے ہیں اردو کے اندر کہ اللہ آخر تک ہاتھ پیر چلائے رکھنا، یہ اردو میں آپ بولتے ہیں. والکسل، سستی سے، کہ بس میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن بس پڑا ہوا فیمچیوں کی طرح انتظار کر رہا ہوں کہ اب کروں گا تب کروں گا، اب کروں گا تب کروں گا. اور گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی 1935 کے اندر کہ جو آدمی اپنی رائے بار بار بدلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صبح میں رائے ہوئی کہ بھائی 7 بجے کی گاڑی سے جائیں گے، پھر رائے ہو گئی پڑے ہیں چارپائی پر 8 بجے کی گاڑی سے جائیں گے، رائے بدل گئی. پھر رائے ہو گئی کہ 9 بجے کی گاڑی سے جائیں گے، پھر 10 بجے کی گاڑی سے جائیں گے. ہوتے ہوتے شام ہو گئی اور یہ دلی نہ جا سکا. تو جو آدمی بار بار رائے بدلتا ہے وہ کبھی کامیاب. بس استقامت، مضبوطی کے ساتھ جم جانا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جناب جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کتنی رکاوٹیں ہوں، لیکن مجھے جانا ہی جانا ہے. جب یہ اتنی مضبوطی سے متانت اور استقامت ہوگی، استقلال ہوگا، تب جا کر آپ کو سکسیسفل زندگی لائف ملے گی. یہ نسخہ بھی قرآن میں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور ثم کا اس لیے استعمال کیا کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مضبوطی عقائد میں، اعمال میں، افعال میں، اطاعت الہی میں، اطاعت رسول میں ذرا کچھ دیر سے آئے گی. صبر کرنا ایک دم تو دیوار بھی یار چوکوں کی مضبوط نہیں ہوتی.
کیوں بھائی ہوتی؟ 6 فٹ کی دیوار ہو گئی، 10 فٹ کی دیوار ہو گئی، مستری صاحب نے بنا دی، اب گھر کا مالک کہہ رہا ہے کہ اس تازی دیوار پر پلاسٹر بھی کر دو، کیوں بھائی ممکن ہے؟ نہیں۔ وہ کہے گا یار سوکھنے دو اس کو نا، اس کو ذرا مضبوط ہونے دو، کیونکہ پلاسٹر کے جب تھپیڑے پڑتے ہیں نا دیوار کے اوپر اور الٹی کندھی سے وہ مارتا ہے تو دیوار تو تمہاری منہدم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی کچی ہے۔ تو مضبوطی آتے آتے آتی ہے، متانت آتے آتے آتی ہے، استقلال آتے آتے آتا ہے، استقامت آتے آتے آتی ہے۔ لہذا جو نئے نمازی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، نہ ہمارا یہ تصور ہو رہا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی پڑھے جاؤ، پڑھتے پڑھتے تمہیں نماز پڑھنی آ جائے گی، سیکھتے سیکھتے تمہیں تمام چیزیں آ جائیں گی، گاتے گاتے گویا ہو جاؤ گے، قرآن پڑھتے پڑھتے بہترین قاری بن جاؤ گے، قرآن پڑھتے پڑھتے بہترین حافظ بن جاؤ گے، قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے کرتے بہترین مفسر بن جاؤ گے، اور اسی قرآن میں آپ کو پھر موتی نظر آئیں گے۔ لہذا اللہ پاک فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم تو میاں جی قیامت کو بس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مستقبل ہے، آنے والا زمانہ ہے، فیوچر ہے، اس کے نزدیک تو بالکل ایسا ہے جیسے کام ہو ہی گیا، کیونکہ بھائی آگے کی بات بھی اس کی پلاننگ میں ہے، آگے کی بات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، یاد رکھو قرآن مجید کے اندر، کیونکہ ضمناً اور استدرادن بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے، جہاں جہاں قرآن میں ہے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں قرآن میں ہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، تو آپ کو تو یہ نظر آتا ہے کہ بس اس میں سننے کی اور دیکھنے کی اور جناب خبر رکھنے کی خبر دی گئی ہے۔ نہیں بھائی نہیں، اندر اترو گہرائی میں، یہ مضمون آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ جہاں یہ مضامین ہیں قرآن میں سمیع بصیر، اسی طرح واللہ بما تعملون خبیر، کہیں قرآن میں واللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ سمیع علیم، یہاں کیا بات پوشیدہ ہے؟ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، اس کے اندر کچھ اور بھی پوشیدہ ہے، وہ ہے مراقبات۔ مراقبات مراقبتن کی جمع ہے، یعنی اللہ کا دھیان باندھنا، توجہ، کہ جب اللہ اعمال کی خبر رکھ رہا ہے اور یہ بات دھیان میں جم گئی، یہ بات ذہن و دماغ میں راسخ ہو گئی، اس کا مراقبہ اور مشاہدہ سامنے آ گیا، تو ظاہر ہے کہ انسان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ سننے کا مراقبہ الگ ہے، دیکھنے کا مراقبہ الگ ہے، خبر رکھنے کا مراقبہ الگ ہے، اور اس کے لیے کوئی تنہائی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر مخلوق کے سامنے ہیں، جلوت کے اندر ہیں، تو آپ کو خلوت کی ضرورت نہیں مراقبات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں، بس اس کا دھیان باندھے رہے تو آپ سے کبھی غیبت منہ سے نہیں نکلے گی۔ سننے والا سن رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ ضرور استعمال کیا واللہ سمیع علیم،
یہ جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، لیکن اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ موتی کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر اوپر یا اندر؟ ارے بھائی موتی کہاں ہوتے ہیں؟ اندر ہوتے ہیں، اوپر تو یار کاہی ہوتی ہے، کاہی۔ دیکھیے آپ نے، جس کو جاہل لوگ کہتے ہیں کائی، کائی، کاہی، عربی میں کہتے ہیں اس کو تحلبن، طاحا لام با، وہ ہری ہری ہوتی نہیں پانی کے اوپر، وہ کاہی ہوتی ہے، تحلبن۔ لیکن مچھلیاں تو بھائی اندر ہیں، کہاں ہیں بھائی مچھلیاں؟ اندر ہیں، اندر اترو۔ بہت مرتبہ سنا ہوگا واللہ سمیع علیم واللہ خبیر بما تعملون، صاف جملہ خبریہ ہیں یہ، لیکن اندر کی بات کبھی ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ مراقبہ، دھیان باندھو کہ میں ہر وقت سننا ہوں اور ہر چیز کو سننا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت سن رہا ہوں اور ہر چیز کو سن رہا ہوں۔ چیخ کر بات کرو تو سنتا ہوں، اور چپکے چپکے ہولے ہولے بات کرو تو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، چیخ کر بات کرو گے تو اللہ سنتا ہے، اور اگر ہولے ہولے بات کرو گے، کانا پھوسی کرو گے، جس کو عربی میں کہتے ہیں مناجات یا تناجی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ قرآن کا تو 28واں پارہ سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع، کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہ کوئی تین آدمی ہوں تو یہ نہ سوچے کہ ہم تین ہی ہیں، چوتھا خدا بھی ہے، چوتھا صحیح بات ہے۔ واقعی اگر اس کے مراقبات قرآن کی گہرائی میں اتر جائیں، یہ معرف القرآن میں نہیں ملیں گے مضامین، یہ تو اس ناکارہ کے دل پر ملہم ہوتے ہیں۔ یہ تین آدمی اگر بیٹھے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ بس تین ہیں، چوتھا اللہ بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور پانچ آدمی اگر ہیں تو چھٹا اللہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ بڑھاتے چلے جائیے، اسی پر قیاس کر لیجیے کہ اگر چھ ہیں تو ساتواں کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، سننے والا، جاننے والا۔ یہ مراقبات ہیں، اللہ کے جاننے کا مراقبہ۔ ہر وقت ذہن میں یہ تصور رہے کہ اللہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، خلوت کو بھی جانتا ہے اور جلوت کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ میں میری انجمن آرائی کو بھی جانتا ہے۔ میں کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہا ہوں اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ مراقبات سکھائیں اللہ نے جملہ خبریہ کی شکل میں۔ اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ جہاز میں کرو تو، اچھا ریل گاڑی میں کرو تو، اور کاٹ گودام گاڑی میں کرو تو، ہر وقت میں شادی بیاہ میں، میرج ہال میں کرو تو، ہر وقت یہ مراقبہ، اس کو مراقبہ بولتے ہیں قاف کے زبر کے ساتھ۔ پہلے مناقشہ ہوتا ہے، نفس کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہوش میں آ جاؤ بھائی، تم اپنی بگاڑ کی باتیں مت سوچو، ہوش میں آؤ۔ یہ کیا ہے؟ مناقشہ، تیار کر رہے ہیں، جیسے بچے کو تیار کرتے ہیں نا اسکول کے لیے، تو بھائی تیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو ڈریس وریس پہنایا، 5-6 روپے اس کو دی جاؤ، ٹافی کھا لینا جی، پھر اسکول کا رکشہ آ گیا یا گاڑی آ گئی، جاؤ میں نے پیار کر کے اس کو بھیج دیا۔ وہ پیچھے سے کہتا ہوا جاتا ہے پاپا جلدی لینے آ جانا، جلدی لینے آ جانا۔ یہ بچہ کہتا، اس کو پیار سے تیار کر رہے ہیں، وہ تیار ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد کیا ہے؟ جب نفس تیار ہو گیا تو مراقبہ، اب دھیان باندھنے کی باری، جاؤ اسکول جاؤ، چلو جب تیار ہو گئے تو اسکول چلو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت گہرا مضمون آپ کو چٹکیوں میں سکھا رہا ہوں میں. تیار ہو گئے اسکول جانے کے لیے؟ جی چلو تو پھر چلو. تو اب یہ ہے مراقبہ، آپ دھیان باندھو. تیار ہو گئے اللہ والا بننے کے لیے کہ جی تو چلو پھر اب محنت کرو، مجاہدہ کرو. بغیر مجاہدہ کیے ہوئے کچھ بننے والا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں خود قبول کر لے، بھیا ایسا بہت کم ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ بلانا ہوگا کہ اللہ مجھے خود بلا لے مسجد میں. نہیں بھائی نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. طبیعت چاہے اور نہ چاہے، 2 لفظوں میں تصوف کا میں آپ کو، اور 2 لفظوں میں قرآن پاک کا ماحصل بتاتا ہوں. پورے 30 پاروں کا. کتنے پاروں کا؟ پورے 30 پاروں کا خلاصہ 2 گلاب جامنوں میں. وہ کیا کہ جس وقت نیک عمل کرنے کا وقت آ جائے، نیک عمل کرنے کا وقت آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو تیار کر کے اس نیک کام کو انجام دے لینا، اس میں دیر نہ لگانا. مثلا نماز کا وقت آ جائے، چلو بھائی اب اگر ٹال مٹول کرو گے، ابھی پڑھ لیں گے، 2 والی پڑھ لیں گے، 2.5 والی پڑھ لیں گے، 3 والی پڑھ لیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسلمان ٹال مٹول کرتے. مماطلت کے معنی ٹال مٹول کرنا. چنانچہ جس وقت نیک اعمال کرنے کا موقع آ جائے، فوراً بدون ای تاخیر و بدون ای مماطلت، بالکل وبدون ای مکاسلت، بالکل بغیر تاخیر کے اس نیک کام کو انجام دینا. اندر سے نفس کر رہے ابھی تھوڑی دیر میں، ابھی ممانی آ جائے نا، تب پہلوان صاحب آ جائیں تب کریں گے. کرو بھائی ابھی کرو. کیوں؟ سن لو قرآن کا فتویٰ. اگر تھوڑی دیر لگائی، ٹالم ٹولی کری، مماطلت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ پھر دل کو اچاٹ کر دیتا ہے. وہ تاخیر کرنے کی سزا ہوتی ہے، ٹال مٹول کر رہی. جیسے امی نے بلایا، بیٹے یہاں آؤ، ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ابھی میں آدھا گھنٹہ نکال دیا. بولو امی خوش ہوں گی یا ناراض ہوں گی؟ تو وہ جو تاخیر کی ہے آپ نے، دیر والی پڑھ لوں گا، 2 میں، 2.25 میں، اور اس میں اور اس میں، طرح طرح کے اندر سے بہانے آتے ہیں. یہ جو تاخیر کی ہے، اس تاخیر کا بھی آپ کو گناہ سہنا پڑے گا، اور اس تاخیر کا کی سزا اور معاقبت اور عقاب آپ کو ملے گا. کیا کیا بتاؤ؟ کیا؟ عبادت کی لذت اللہ ختم کر دے گا. عبادت کی لذت تاخیر کی وجہ سے. یہ ابھی کر لیں گے اور ابھی کر لیں گے اور ابھی کر لیں گے. ہر چیز کا ٹائم طے ہے اللہ پاک کی طرف سے. کیا دنیاوی اصول یہ ہے؟ کیوں بھائی اسکول جانے کا بھی ٹائم ہے کہ نہیں، اور دفتر میں جانے کا بھی ٹائم ہے کہ نہیں. 5 بجے کے بعد آپ سرکاری دفتر میں جائیں گے منع کر دے گا، بلکہ آفس آپ کو بند ملے گا. نماز کا بھی ٹائم طے ہے کہ نہیں بھائی؟ شریعت میں ہر چیز کا وقت طے ہے. نماز کا بھی ٹائم طے ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت متعین ہے. اچھا بتاؤ حج کا مہینہ بھی متعین ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تاریخ طے ہے حج کی کہ نہیں؟ 8 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک بس 5 دن کا کھیل ہے.
8 ذوالحجہ سے احرام باندھیں گے اور 12 ذوالحجہ کو رمی جمار کے بعد واپس آ جائیں گے. ہو گیا تو اب 13ویں تاریخ کی بھی رمی کرنی پڑے گی. نہیں آ رہی بات تو ہر چیز طے ہے. رمضان کا روزہ بھی طے ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ نہیں ہم تو رمضان کے فرض روزے رجب کے مہینے میں رکھیں گے. ہو جائیں گے اس کے روزے؟ مقبول ہو جائیں گے؟ نہ. رمضان کے روزے رمضان جب آئے گا. ہر چیز بھائی جانتا ہے. لہذا جب دنیا کی ہر چیز طے ہے اور تاخیر کر کے آپ کوئی فائل کسی آفس کے اندر سبمٹ کرائیں گے، جمع کروائیں گے، وہ کہہ دے گا ٹائم نکل گیا. ڈاکٹر تک تو دیکھتا نہیں، کہہ دیتا کہ بھائی اب کل یا بدھ کو اگر جناب ٹیسٹ ہونا ہے تو اگلے بدھ کو ہوگا. وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنی دور سے آئے ہیں. تو یہ جو تاخیر ہے اعمال صالحہ کے اندر دیر لگا کے کرنا، اس تاخیر کا وبال یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی لذت آپ کے دل سے ختم کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ نماز دیر کر کے پڑھی، کندھوں سے اتر گئی، بوجھ اتر گیا، لیکن وہ جو لطف آنا چاہیے تھا وہ تو نہیں آیا. وہ لطف آپ سمجھ رہے ہیں جعفری صاحب، یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ لطف کا نہ رہنا، یہ عدم لذت، یہ ذائقے کا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ کائے کی سزا ملی بھائی؟ دیر کر کے کرنے کی، تاخیر کر کے یہ کام کیا. اس لیے میں عورتوں کو بھی کہتا رہتا ہوں پیر کے پروگرام میں کہ بھائی دیکھو تم کام کاج میں لگی رہتی ہو، جب جیسے ہی اذان ہو جائے بس وضو کر کے نماز پڑھ لو، ورنہ پھپھو آ گئی تو پھر پھپھو میں لگ جاؤ گی. جی ممانی آ گئی تو ممانی میں لگ جاؤ گی، خالو جان آ گئے تو خالو جان میں لگ جاؤ گی. ٹھیک ہے؟ اور سسٹر آپ کی سگی بہن آ گئی تو ظاہر ہے کہ اس میں لگ جاؤ گی، پھر تو کرنا ہی کرنا چائے پانی. تو یہ تاخیر جو ہے اس کا وبال انسان کے اوپر پڑتا ہے. ہر نیک عمل میں یاد رکھو مسلمانوں اللہ نے لذت رکھی. اب یاد رکھنا، دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، ہر نیک عمل میں کیا رکھی ہے؟ انجوائے، ذائقہ اور لذت. حج میں بھی ایک لذت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں بھی ایک لذت ہے، اور یہ لذت چہرے پر نہیں آتی بلکہ دل میں آتی ہے. اس کا ذائقہ زبان محسوس نہیں کرتی بلکہ دل محسوس کرتا ہے. نماز پڑھنے میں بھی بہت بڑی لذت ہے. اچھا جی، روزہ رکھنے میں بھی ایک لذت ہے. کسی کو نماز سے ربط ہے، کسی کو روزے سے ربط ہے. اس کا دل زیادہ روزے کی طرف چلتا ہے، چل بھائی تو اللہ کا قرب زیادہ روزے رکھ کے کر لے. اور کسی کا دل چلتا ہے نماز کی طرف کہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھ کے چل تو نماز کی لائن سے اللہ کے قریب ہو جا. ہم کچھ منع نہیں، ہو جا، قریب ہو جا، کیسے بھی ہو، لیکن سنت طریقے سے قریب ہونا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نیک عمل میں کیا چیز رکھی ہے؟ لذت اور ذائقہ. جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میں نے پیار کر لیا. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ یا آپ محسوس کرنے والا محسوس کرتا ہے اس بات کو. جس کو احساس ہی نہ ہو، وہ عدم احساس کا شکار ہو، وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا. جس کا احساس کچھ مہذب ہو، جعفری صاحب، جس کا احساس کچھ مہذب ہو اس کو کافی ہے ایک پھول کی چوٹ. جس کا احساس کچھ مہذب ہو اس کو کافی ہے ایک پھول کی چوٹ. ڈنڈے کی ضرورت نہیں، ایک پھول بھی اگر مس کرو گے تو احساس، ویل پاور چونکہ زیادہ ہے، زیادہ فوراً محسوس کرے گا. اب وہ آیت کون سی ہے جس میں یہ بتایا گیا؟ 9ویں پارے میں سورہ انفال کے اندر، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو،
سمجھ لو، کان کھول کر سن لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کیا اللہ تعالی انسان آدمی اور آدمی کے دل کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ وہ لذت ختم کر دی. نہیں یار یہ بات سمجھے. اور یہ کیوں ہوئی ختم؟ دیر کرنے کی وجہ سے. یہ ہے یحول، رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان جو لذت ہوتی ہے اس لذت کو ختم کر دیتا ہے. دیکھو آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں، کولڈ واٹر، آپ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں. توجہ، کسی نے آ کر آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیا، آپ نے اس کے پینے میں دیر لگائی، بولو وہ لذت باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ مجھے بتائیے آپ. یہ مثال یاد رکھنا. کیوں جی؟ آپ کو گرما گرم چائے کی ضرورت ہے اور آپ نے چائے پینے میں دیر لگا دی، چائے ہو گئی ٹھنڈی، چائے کا مزہ خراب ہو گیا. کیوں صاحب؟ یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا چائے کو چائے کے وقت پر پیو، دیر لگا کر نہ پیو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی. اور اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم تو گرم کروا لیں گے دوبارہ، تو گرم کروانے کے بعد دوبارہ وہ مزہ باقی نہیں رہتا. ختم ہو گیا نہیں مزہ. توجہ، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یہ بہت گہری چیزیں چٹکیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. دیر لگائی، ٹھنڈا پانی فریج میں سے بوتل نکال کر پیش کیا، ابھی پی لوں گا، 10 منٹ بعد پی لوں گا، تو بھی بات ہی کیا ہوئی بھائی ٹھنڈا پانی پینے کی. دیر لگا دی نا تو پیاس تو بجھ جائے گی لیکن مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح عبادت میں دیر لگاؤ گے، کرو گے وقت کے اندر ہی، لیکن وہ نماز، وہ عبادت، وہ عمل صالح قبول تو ہو جائے گا، یعنی کندھے سے تمہارے بوجھ اتر جائے گا، پر وہ جو لذت ہے وہ لذت آپ کو حاصل، جیسے ٹھنڈی چائے میں لذت نہیں اور گرم پانی میں پہلوان صاحب کوئی لذت نہیں. یاد بجھ جائے گی آپ. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے کہ جب نیک اعمال کرنے کا وقت آ جائے جی تو وداؤٹ اینی ڈیلے بدون ای تاخیر، بغیر کسی تاخیر کے اس کو کر لو. اچھا، یہ تو بھائی کرنے کی چیز ہو گئی. قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں 2 لفظوں میں. اور اللہ تعالی نے بعضی چیزیں کرنے کے لیے فرمائی اور بعضی چیزوں سے منع فرمایا. منہیات، اوامر نہیں، مناہی. تو جب وہ چیزیں سامنے آ جائیں جو نہ کرنے کی ہیں، جو نہ کرنے کی ہیں، تو وہاں بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، وہاں بھی بغیر تاخیر کیے ہوئے اس جگہ سے بچ جانا. اس جگہ سے، اب شراب کی بوتل رکھی، شراب خانے میں کوئی پہنچ گیا، میں بڑے متقی پرہیزگار مولانا صاحب، میں بڑا لمبا کرتا اور سمجھے گٹوں سے اوپر پاجامہ جی اور بڑی سی داڑھی، یہ بڑے متقی پرہیزگار لگ رہے ہیں. اچانک اتفاق سے یہ شیخ صاحب جو تھے پہنچ گئے شراب خانے میں جی. اب شراب خانے میں جا کر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزارے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو کیا ہوگا 2-2.5 گھنٹے گزارنے کے بعد؟ شراب تو نہیں پیئیں گے اس دن، لیکن شراب کے بارے میں یہ احساس جاگ جائے گا کہ میں بھی کسی دن آدھا ڈھکنا پی کر دیکھوں گا. تو تھا بھائی آپ کا تو کرتا بہت لمبا تھا بھائی، آپ کے تو پاجامہ یار گٹوں سے اوپر تھا جی، اور آپ بڑا سا رومال پہن کر آئے تھے اور پگڑی اور دستار باندھ کر آئے تھے. یہ کیا ہوا؟ یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ 2-2.5 گھنٹے جو آپ نے گناہ کے مقام پر گزارے، نہیں یاری بات سمجھے، اس کی چاہت دل میں آ گئی. پہلے چاہت بھی نہیں تھی،
پہلے بغیر کسی تاخیر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ جو بھی گناہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کبائر کیا ہیں، صغائر کیا ہیں، آپ ہٹ جائیں اس جگہ سے بغیر کسی تاخیر کے، تو نیک عمل میں بھی دیر نہیں کرنی اس کو کرنے میں، اور برے عمل سے بچنے میں بھی دیر نہیں کرنی، ورنہ وہ جو ہے نا یہ نفس شیطان رجیم کو تو بات کو یار کہنا آپ اس کو، تو وہ تو بیچارہ پہلوان صاحب بدنام ہو گیا، سچی بدنام ہو گیا وہ تو بدنام ہو گیا۔ اصل میں آدمی کا اپنا جی، یار رمضان کے اندر وہ ابلیس اور شیطان جہنم میں قید کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ جی قید نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ تبھی تو رمضان میں بیڑی بھی پی لیتے ہیں لوگ، اور ہوٹلوں میں پردے پڑ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں ہوٹل والا بھی بند نہیں کرتا۔ میں نے مکہ مکرمہ میں یہ چیز دیکھی اور مدینہ منورہ میں کہ رمضان میں سارا دن، رمضان کے پورے مہینے میں، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، کہ سارا دن دکانیں بند رہتی، نہ ہوٹل آپ کو کھلا ہوا ملے گا، نہ کافی ملے گی، نہ چائے ملے گی۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہی حال ہے اور مدینہ منورہ میں بھی یہی حال ہے۔ ہاں، جیسے ہی مغرب کے بعد کا اور عشاء کے بعد کا ٹائم ہو جاتا ہے اور لوگ تراویح سے نمٹ جاتے ہیں، تو بھی ساری رات دکانیں کھلی رہتی، جتنا چاہو یار کھاؤ، مسلم مرغا کھاؤ، بھنی ہوئی مرغی کھاؤ، دجاجتن مشویتن کھاؤ، کتنا کھاؤ گے بھائی؟ تو پوری رات دکانیں کھلی رہتی، جس سے آدمی گناہ سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں کھا لے کچھ چھپ چھپا کر، پہلوان صاحب امی سے ابو سے، یا باورچی خانے کی کنڈی کھول کر کھا پی لے، وہ باتیں غلط ہیں۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمات میں کہ نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرے اور برے عمل سے بچنے میں دیر نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، گناہ تو ہے ہی گناہ، لیکن اصولیین نے، مجتہدین نے یہ بات فرمائی کہ گناہ تو ہے ہی گناہ، اسباب گناہ بھی حرام اور مقام گناہ بھی حرام۔ کر لوگے شیخ جی، ویسے دستار باندھ کر ہے، بڑا سا چشمہ لگا کر ہے، کر لوگے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ یہ ماحول، یہ گناہ کا ماحول، ایٹماسفیئر، یہ تمہیں برانگیختہ کرے گا اس گناہ کے کرنے پر۔ آج نہ صحیح تو کل کو، کل کو نہ صحیح تو پرسوں جی۔ اب شیخ جی آتے رہے، 3-4 دن کے بعد ایک چمچہ یا ایک ڈھکنا لے لیا جی، اس کے بعد چسکا لگ گیا، پھر پوری بوتل جا رہی ہے اور دستار بندی ہوئی ہے۔ اللہم اغفر۔ تو کیا خلاصہ بتایا میں نے؟ بولو نیک عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا اور برے عمل سے بچنے میں بھی دیر نہیں کرنا، بس یہ پورا قرآن کا خلاصہ ہو گیا۔ یہی خلاصہ تصوف کا ہے، یہی خلاصہ صوفیاء محققین کے اقوال اور افعال کا ہے، یہی خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا ہے۔ حضور کیوں آئے تھے بھائی؟ لا الہ الا اللہ کہلوایا، محمد الرسول اللہ کہلوا لیا جی، کلیئر یہ بات کرنے کی ہو گئی، اب کچھ باتیں نہ کرنے کی۔ یہ جو نیک اعمال ہیں جن کو کرنا ہے، یہ تو ہیں دوائیں، کیا ہیں؟ میڈیسنس، یہ سب دوائیں ہیں۔ اور جو نہ کرنے کی باتیں، جیسے شراب نہ پینا، شرک نہ کرنا، جادو نہ کرنا، سحر نہ کرنا، کسی کو قتل مت کرنا، جان سے مت مارنا، حقوق اللہ تلف مت کرنا، بندوں کے حقوق تلف مت کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ پرہیز ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں۔ اب حکیم صاحب کا نسخہ آپ پی رہے ہیں جی، حکیم صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھو ٹھنڈا پانی مت پینا،
نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، لیکن میاں جی فریج کا پانی پی رہے ہیں، تو دوائی فائدہ کرے گی؟ تو ادھر تو آپ نیک اعمال کریں، ادھر پرہیز اور اجتناب کے طور پر آپ ان گناہوں سے بچیں، پرہیز ہے کہ بھائی دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی۔ ارے بھائی آپ نے عطر لگا لیا، سمجھا رہا ہوں میں، عطر لگا لیا تو اب کیچڑ سے تو آپ بچیں گے نا یا نہیں بچیں گے؟ کوڑی پر جانے سے تو بچیں گے نا، گندگی کے موقع پر خامخواہ جانے سے آپ بچیں گے کیونکہ آپ نے اپنے لباس میں عطر لگا لیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے عطر بھی لگا لیا، صابن سے نہا دھو بھی لیا، سب باتیں کر لی جی، اور گلی میں جا کر نالی میں اسے اٹھا کر چہرے پر کیچڑ بھی مل لی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ نہیں، جب خوشبو لگا لی تو بدبو سے بچنا ہے۔ تو جو کرنے کی باتیں ہیں وہ ہیں دوائیاں، اور جو نہ کرنے کی باتیں وہ کیا ہیں؟ پرہیز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یاد رکھو، اگر پرہیز نہ کیا تو پھر تم سب ہمارے پاس آؤ گے، ہم سے بچ کے نہیں جاؤ گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا نہیں فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔